دلچسپ نیا ترقیاتی زون کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ اس شہر کا نام شیونگ آن نیو ایریا ہے۔ یہ منصوبہ ایک ایسا اقتصادی زون ہے جس کا مقصد پائیدار ترقی اور جدت ترقی کو فروغ دینا ہے۔ اس علاقے کی تعمیر کا مقصد یہ تصور ہے کہ اسے ٹیکنالوجی، مالیات اور ثقافت کا مرکز بنانا جائے۔ اس علاقے کی تعمیر کا آغاز اپریل 2017 میں کیا گیا تھا۔ اپنے آغاز سے ہی اس منصوبے نے دنیا کی توجہ حاصل کی اور بے پناہ سرمایہ کاری کو راغب کیا۔ شیونگ آن نیو ایریا کے بارے میں کئی خاص چیزیں ہیں۔ سب سے خاص بات اس کی پائیدار ترقی اور جدت طرازی پر توجہ ہے۔ یہ علاقہ مستقبل کے اسمارٹ سٹیز کے لیے ایک ماڈل کے طور پر دیکھا جائے گا جو ہر طرح سے جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور شہری سرگرمیوں میں مکمل طور پر ماحول دوست طریقوں کو شامل کیا گیا ہے۔ اسٹریٹجیکلی یہ بیجنگ کے قریب واقع ہے جو وسائل اور مواقع تک آسان رسائی دیتا ہے۔ اس جدید منصوبے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ چین کے صدر شی جن پنگ نے خود کئی بار اس علاقے کا دورہ کیا ہے۔ اپنے حالیہ دورے میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ شیونگ آن کو صدیوں کے معیار کے مطابق تعمیر کیا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق یہ منصوبہ صرف آج کے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بنیاد فراہم کرے گا۔ ماضی کے دوروں میں بھی چینی صدر نے اس شہر کی پیش رفت کو قریب سے دیکھا اور منصوبہ سازوں کو ہدایت دی کہ وہ معیار، ماحول اور انسانی سہولت کو ہر فیصلے میں ترجیح دیں۔ انہوں نے خاص طور پر اس بات کو سراہا کہ یہاں ترقی اور فطرت کے درمیان توازن قائم کیا جا رہا ہے جو جدید دنیا کے لیے ایک اہم مثال ہے۔ کچھ برس پہلے تک یہ علاقہ پہاڑوں پر خالی زمین پر مشتمل تھا مگر آج یہاں ایک نیا منظر جنم لے چکا ہے۔ شہر کے ابتدائی حصے میں پھیلی ہوئی مرکزی سبز وادی تقریباً 500 ہیکٹر پر محیط ہے جو پورے علاقے کو ایک سبز دھاگے کی طرح آپس میں پروتی ہے۔ شمال سے جنوب تک تقریباً 7 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 3 کلومیٹر سے زیادہ پھیلا یہ سبز نظام محض اس کی خوبصورتی نہیں بلکہ ایک مکمل ماحولیاتی ڈھانچہ ہے۔ اس منصوبے کا ایک اور حیرت انگیز پہلو اس کی ماحولیاتی کامیابی ہے۔ قیام کے بعد سے یہاں پہلے ماحول پھر ترقی کے اصول کو اپنایا گیا۔ بڑے پیمانے پر شجرکاری کے نتیجے میں جنگلاتی رقبہ نمایاں طور پر بڑھ چکا ہے۔ جہاں کبھی درختوں کی کمی تھی آج وہیں سرسبز جنگلات ایک قدرتی حصار کی طرح شہر کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ سبز انقلاب صرف درختوں تک محدود نہیں، حیاتیاتی تنوع میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ پرندوں کی اقسام میں غیر معمولی اضافہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں کا ماحولیاتی نظام تیزی سے بحال ہو رہا ہے۔ نایاب پرندوں کی واپسی اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ شہر نہ صرف انسانوں بلکہ دیگر جانداروں کے لیے بھی محفوظ پناہ گاہ بنتا جا رہا ہے۔ شیونگ آن کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں رہنے والے افراد فطرت سے دور نہیں بلکہ اس کے درمیان زندگی گزارتے ہیں۔ کسی بھی رہائشی کے لیے چند منٹ کی مسافت پر پارک یا سبز علاقہ موجود ہے۔ شہر کی منصوبہ بندی میں یہ اصول اپنایا گیا ہے کہ ہر شہری 3 کلومیٹر کے اندر جنگل، 1 کلومیٹر کے اندر درختوں کی قطار اور صرف 300 میٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹے پارک تک رسائی حاصل کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں رہنے والا ہر فرد فطرت کے ساتھ روزمرہ کا تعلق قائم رکھتا ہے۔ ایک ایسا تصور جو جدید شہروں میں کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ 2.99 بلین $US کی سرمایہ کاری کے ساتھ اس سائٹ کا کل تعمیراتی علاقہ 1.6 ملین مربع میٹر ہے جس میں مختلف تعمیراتی یونٹس جیسے ریل، دفتری عمارتیں اور ہوٹلز شامل ہیں۔ نقل و حمل کے ایک اہم مرکز کے طور پر کمپلیکس 4 مختلف ریلوں پر مشتمل ہے جن میں ایک تیز رفتار ریلوے لائن، ایک R1 ٹرمینل اور 2 زیریں لائنوں کے ساتھ ساتھ مختلف عمارتیں شامل ہیں جو کمپلیکس کو دفاتر، ہوٹلوں، اپارٹمنٹس کے ساتھ ساتھ ریل ٹرانزٹ اور ہوا بازی کی خدمات کے ساتھ ایک خطے میں تبدیل کرتی ہیں۔ انٹرسٹی ریلوے اسٹیشن اور بین الاقوامی تجارتی مرکز بہت سے دیگر بڑے منصوبوں کے علاوہ ہیں جو ابھی سے تعمیر ہیں اور کئی منصوبے ایسے ہیں جو مکمل ہو چکے ہیں۔ بیجنگ اور شیونگ آن نیو ایریا کو جوڑنے والے ریلوے کے ساتھ واقع انٹرسٹی ریلوے سیکشن کو باضابطہ طور پر 17 دسمبر 2020 کو آپریشنل کر دیا گیا تھا۔ تصویر سے یہ ایک پانی کے قطرے کی شکل جیسا دکھتا ہے۔ یہ اس وقت ایشیا کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن ہے جس کا رقبہ بیجنگ ریلوے اسٹیشن سے 6 گنا بڑا ہے۔ جہاں تک دنیا میں اس طرح کے دیگر شہروں کی تعمیر کی بات کی جائے تو جنوبی کوریا میں سونگپو انٹرنیشنل بزنس ڈسٹرکٹ اور متحدہ عرب امارات میں مسٹر سٹی دونوں منصوبوں پائیدار ترقی کے حامل شہروں کی قابل ذکر مثالیں ہیں۔ ان شعبوں میں ماحول دوست ڈیزائن، اسمارٹ ٹیکنالوجی اور جدت طرازی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ شہر صرف ایک جغرافیائی مقام نہیں بلکہ ایک نیا نظریہ ہے، ایک ایسا نظریہ جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ترقی کا مطلب صرف بلند عمارتیں نہیں بلکہ ایک متوازن، خوبصورت اور پائیدار زندگی بھی ہے، اور شاید یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر آگے آنے والے شہروں کی بنیاد رکھی جائے گی۔
تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا دوسرا موضوع اور یہی پروگرام کا وقت ہوا ختم. بیجنگ لاؤنج سے ہم آپ سے لیں گے اجازت, لیکن آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. urd@cri.com.cn ہمارا ای میل ایڈریس ہے جس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اعتصام الحق کو اس دعا کے ساتھ دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اپنی زبان میں چینی سیکھیے. السلام علیکم. آئیے چینی سیکھیں کے ساتھ میں ہوں طاہرہ اور میں ہوں شاہین. السلام علیکم. پچھلے سبق میں ہم نے بیماریوں کے علاج اور معالجے سے متعلق جملے سیکھے. اب ہم ان کو دہراتے ہیں. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نی نار بو شوفو. میرے سر میں درد ہے. وہ تھو تھنگ. سین لیانگ ایشا ہی ون. سب سے پہلے جسم کا درجہ حرارت معلوم کرتا ہے. سنما شہو کھائی شروع. کب سے شروع ہوا؟ اب ہم پچھلے سبق کے پورے مکالمے سنتے ہیں. نی زمنا؟ 我不舒服。你哪不舒服？我头疼。你哪不舒服？我拉肚子。先量一下体温。39度，你发烧了。你怎么了？我拉肚子。什么时候开始的？从昨天开始的。पिछला सबक यहाँ तक. अब हम देखते हैं आज के कलीदी जुमले. 我给你开点儿感冒药，每天吃几次？一天3次，每次1片。回去多喝水，好好休息。शाहीन, आज आपको क्या हुआ? लगता है आपको खांसी है. जी, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और कुछ दवाई ले लूंगा. आमतौर पर डॉक्टर कहते हैं कि मैं आपको जुकाम की दवाई दे दूंगा. इस जुमले को चीनी में कैसे बोलते हैं? 我给你开点儿感冒药。我给你开点儿感冒药。我 मैं 我给你 आपको देना. 给你开 लिखना. 开一点儿का मतलब है थोड़ा सा कुछ. 一点儿 感冒药 जुकाम की दवाई. 感冒药。我给你开点儿感冒药。我给你开点儿感冒药。मैं आपको जुकाम की कुछ दवाई दे दूंगा. 你感冒了，我给你开点感冒药。好的。
दिन में कितनी दफा खाई जाती है? आप डॉक्टर से पूछ सकेंगे। 每天吃几次？ 每天吃几次？ 每天 हर रोज 每天 吃 खाना 吃 几次 कितनी दफा 几次？每天吃几次每天吃几次？मुझे कितनी दफा ये दवाई खानी चाहिए? 每天吃几次？一天3次每次1片 तायरा, आप बता सकेंगी कि नुस्खे में क्या लिखा हुआ है? वो सब चीनी जुबान में है। मैं देख लूंगी। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि हर रोज 3 दफा और हर दफा 1 गोली खाई जाए। अच्छा, हर रोज 3 दफा और हर दफा 1 गोली खाई जाती है। समझ गया। तो चीनी में कैसे बोलते हैं? 一天3次，每次1片。一天 एक दिन एक रोज 一天3次 3 दफा 3次每次 हर दफा 每次1片 एक गोली 1片一天3次每次1片 आखिर में डॉक्टर आपको कुछ याद दिलाएंगे। उनकी क्या अच्छी तजवीज़ होंगी? 回去多喝水，好好休息。回去 वापस जाना 回去多 ज्यादा 多喝水 पानी पीना 喝水好好 अच्छी तरह 好好休息 आराम करना 休息回去多喝水好好休息वापस जाके ज्यादा पानी पी लें और अच्छी तरह आराम करें 回去多喝水好好休息知道了谢谢 क्या आपने देखा है कि 回去多喝水好好休息每天吃几次 इन 2 जुमलों में सब्जेक्ट नहीं है जी मैंने देख लिया है लेकिन इसकी वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ जुमले को मुख्तसर करने के लिए बाज़ औक़ात कुछ हिस्से को छोड़ दिया जाता है मुकालमे में अक्सर सब्जेक्ट को छोड़ा जाता है मसलन 回去多喝水好好休息每天吃几次 जैसे उर्दू में बोलते हैं रोजाना कितनी दफा अच्छा तहरा अब हम मुख्तसर तौर पर आज के सीखे हुए मुकालमे दोहराते हैं ठीक है शुरू करें 我给你开点儿感冒药我给你开点儿感冒药 मैं आपको जुकाम की कुछ दवाई दे दूंगा 点儿 कुछ थोड़ा सा 点儿感冒药 जुकाम की दवाई 感冒药每天吃几次每天吃几次 रोजाना कितनी दफा खाई जाती है 每天 हर रोज 每天一天3次每次1片 रोजाना 3 दफा और हर दफा 1 गोली खाई जाती है 一天3次每次1片一天3次 हर रोज 3 दफा 一天3次每次1片 हर दफा 1 गोली 每次1片回去多喝水好好休息回去多喝水好好休息回去 वापस जाना 回去多喝水 ज्यादा पानी पीना 多喝水好好休息 अच्छी तरह आराम करना 好好休息 अच्छा अब हम आज के पूरे मुकालमे सुनते हैं 你感冒了我给你开点感冒药好的每天吃几次一天3次每次1片回去多喝水好好休息知道了谢谢
अभी हमने इस सबक के पूरे मुकम्मल सुने। उम्मीद है कि आप सब समझते होंगे। अब हम चीनी सकाफत के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। रिवायती चीनी द्वीप चीन का मगरब द्वीपी निज़ाम है, जिसमें गहरे फलसियाना तस्वीरात शामिल हैं। रिवायती चीनी द्वीप बीमारी को मजमूई तौर पर मालूम करने को अहमियत देती है और इसका मजमूई तौर पर इलाज करती है। रिवायती चीनी द्वीप के ख्याल में इंसान के जिस्म में चिंगलो मौजूद है। चिंगलो के मानी है जिस्म के अंदर ऐसा मरकजी ढांचा या रास्ता कि जिसके जरिए तवनाई पूरे जिस्म में दौड़ती है। सेहतमंद इंसान के जिस्म जान में तवाज़ुन बरकरार रहा है। अदम तवाज़ुन होते ही मुख्तलिफ बीमारियां रुन्मा हो जाएंगी। डॉक्टर यानी मुशाहिदा करना, सुनना और सूंघना, बीमारी की तारीख पूछना और नब्ज़ पर हाथ रुकने समेत 4 तरीकों के जरिए बीमारी का तजिया करते हैं और इसके साथ साथ मरीज के जिस्म, खाने पीने की आदत, मौसम समेत मुनासिर पर भी गौर किया जाता है। इसलिए एक ही बीमारी के शिकार होने वाले मरीजों के लिए डॉक्टर कभी कभी मुख्तलिफ नुस्खे देते हैं। यह है शाया। इसके अलावा रिवायती चीनी द्वीप इसको बड़ी अहमियत देती है कि आम दिनों में खाने पीने और वर्जिश समेत तरीकों से चिंगलों की तरतीब की जाए ताकि बीमारियों की रोकथाम की जा सके। आज का सबक यहाँ तक। अब हम एक सवाल पूछते हैं, हर रोज कितनी दफा खाए जाए? इस जुमले को चीनी में कैसे बोलते हैं? इसका जवाब आपको मालूम है और हमें ईमेल या फिर के जरिए भेजिए। हमारा पता है नंबर 1 पोस्ट बॉक्स 2017 GBO इस्लामाबाद पाकिस्तान। नंबर 2 CRI 8 PO बॉक्स 4216 बीजिंग चाइना। कोड नंबर 10040 और हमारा ईमेल एड्रेस है urd@cri.com.cn। रब शाही और ताहिरा को इजाजत दीजिए। चाइना रेडियो इंटरनेशनल एक नए आगाज के साथ एक नया अंदाज, वही जोश, वही जज्बा, वही गलगला। मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और FM पर एक साथ हमारी नशरियात आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। रोजाना सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक FM 98 दोस्ती चैनल पर इस्लामाबाद और लाहौर से एक साथ। चाइना रेडियो इंटरनेशनल मीडियम और शॉर्ट वेव पर भी एक साथ, सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक शॉर्ट वेव 7240 किलोहर्ट्ज और 9695 किलोहर्ट्ज पर। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक शॉर्ट वेव 9450 किलोहर्ट्ज और 11650 किलोहर्ट्ज पर। रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 9800 किलोहर्ट्ज और 11660 किलोहर्ट्ज पर। और रात 11 बजे से 12 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 7285 किलोहर्ट्ज और 9535 किलोहर्ट्ज पर। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों, हालात हाज़िरा, दिलचस्प खबरों, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज और नित नई मालूमात के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा दोस्ती चैनल। CRI की नशरियात में आप भी शामिल हो सकते हैं। ईमेल कीजिए urd@cri.com.cn पर। विजिट कीजिए चाइना रेडियो इंटरनेशनल की वेबसाइट urdu.cri.cn। चाइना रेडियो इंटरनेशनल, हर लम्हा आपके
国国际广播电台。 Dexin Nadebala Radio. د لمر په چنارونو د خپرونې قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ